السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین سامعات، آج ہمیں یہ بتانا ہے کہ جو دور حاضرہ میں ہمارے ملک ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر جو یہ دھرم کے نام پر طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، طرح طرح سے شانتی کو بھنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، طرح طرح کے منصوبے تیار کرنے کے بعد آپسی معاملات کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تمام ہندوستانیوں کے درمیان میں جو پریم ہے، جو محبت ہے، جو الفت ہے، اس کو نفرت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی مسجد مندر کے نام پر، تو کبھی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس ذات پر کیچڑ اچھال کر بھائی چارگی، آپس کے اتفاق و اتحاد کو منتشر کرنے کے جو منصوبے یہ ہیں، ان تمام معاملات کو میں آپ کی نگاہوں کے سامنے، آپ کے ذہنوں کے قریب کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم آپس میں جو نفرتیں، کدورتیں رکھنے لگے ہیں دھرم کے نام پر، اور ان ہندوستان کے اندر گندگی پھیلانے والوں کے جو منصوبے تیار ہو چکے ہیں، ان کے جو پروپیگنڈے ہیں، انہوں نے جو ایک طرح کا اپنا منصوبہ تیار کیا ہے، اس کا پردہ فاش کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپس میں بھائی چارگی بنا کر رکھیے، اتفاق و اتحاد سے رہیے، ایک دوسرے سے پیار محبت الفت کیجیے، اس لیے کہ ہمارا مذہب اسلام بھی یہ پیغام دیتا ہے کہ کسی کو بلا وجہ ٹارگیٹ نہ کرو، کسی کو بلا وجہ پریشان نہ کرو، کسی کی ذات کو تکلیف نہ دو۔ انسان کو ہم تکلیف دیں؟ مذہب اسلام تو وہ پیارا سچا دھرم ہے، سچا مذہب ہے، جو انسان تو انسان، جانور کو بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ مذہب اسلام تو کہتا ہے کہ جب تم چلو، مصطفیٰ کی پیاری سچی سنت یہ ہے کہ جب تم چلو تو نیچے دیکھ کر چلو، کہیں تمہارے پیر کے نیچے کوئی جانور نہ آ جائے، کوئی کیڑا نہ آ جائے تمہارے پیر کے نیچے، جان کر تم سے کوئی چیونٹی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ مذہب اسلام تو یہ اتنا پیارا پیغام دیتا ہے، تو پھر یہ مذہب اسلام کیوں دوسروں کو، ایک انسان کو تکلیف دینے کی بات کرے گا؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ لیکن جہاں بات رہی ہے، میری قوم کے نوجوانوں میں، قوم مسلم کے نوجوانوں سے یہ مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں کہ جو تم یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہو اور ذرا سی بات نیٹ پر دیکھنے کے بعد میں ایک دم جوش میں آ جاتے ہو، جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، شانتی بنا کر رکھیے۔ دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال آج تک نہ ایسا پیدا ہوا جو ہمارے مصطفیٰ کی ذات کو دنیا سے مٹا سکے، نہ مذہب اسلام کو کوئی مٹا سکا اور نہ قیامت تک کوئی مٹا سکے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ جہاں تک مذہب اسلام پہنچے وہاں تک پہنچ کر رہے گا، جہاں تک قرآن کی آواز پہنچے پہنچ کر رہے گی، جہاں تک مذہب اسلام کا پیغام پہنچے وہ وہاں تک پہنچ کر رہے گا، کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے میرا رب فرماتا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ میرے رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ کافرین تو یہی چاہتے ہیں اور
اور لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں حضرات محترم، لیکن نہیں بجھا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مذہب کو، اپنے دین کو حضرات پائے تکمیل تک پہنچا کر رہے گا، اگرچہ کافرین کو یہ نامناسب گزرے، اگرچہ ان کو کراہیت آئے حضرات محترم، اگرچہ ان کو پسند نہ آئے، لیکن اللہ کی مشیت ہے کہ وہ اپنے مذہب کو، اپنے دین کو، اپنے اسلام کو پائے تکمیل تک پہنچا کر رہے گا۔ اب رہی بات یہ مسجد کی، مندر کی، جہاں دیکھو وہاں مسجد مندر، مسجد مندر، مسجد مندر، مندر سے مسجد سے یہ کیا راجنیتی کرتے ہو؟ مسجد اور مندر کرنے کے بعد میں کیا لوگوں کو لڑانے کی کوشش کرتے ہو؟ ارے ہمارا دھرم تو وہ ہے، ہمارا مذہب تو وہ ہے کہ تم چاہے کتنے بھی مندر بنا لو، ہماری مسجدیں اب نہیں، بلکہ ہماری مسجدیں تو اس وقت بن چکی تھی کہ جس وقت میں ہندوستان کی حکومت تھی، نہ پاکستان کی حکومت تھی، نہ ترکستان کی حکومت تھی، نہ جاپان کی حکومت تھی، نہ نیپال کی حکومت تھی، نہ عربستان تھا، نہ عجبستان تھا، کچھ نہ تھا اس وقت بھی حضرات محترم ہماری مسجدیں آباد ہو چکی تھی، ہماری مسجدیں اس وقت میں قائم کی جا چکی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ عمارتی شکل دینا یہ کب آئے، لیکن یہ مسجدیں تو اس وقت بن چکی تھیں کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام اس دھرتی پر آئے تھے، اس زمین پر آئے تھے، اور ہمارا مرکز اسلام جو دنیا اسلام کا مرکز ہے، جسے ہم بیت المقدس کے نام سے یاد کرتے ہیں، جسے ہم حرم شریف کہتے ہیں، جسے کعبۃ اللہ کہتے ہیں، جب وہ کعبہ بنایا گیا تھا، کعبے کی بنیاد رکھی گئی تھی، تو اسی وقت میں حضرات محترم یہ مسجدیں آباد ہو چکی تھیں، اسی مسجدیں، یہ تمام دنیا کی مسجدوں کی بنیاد اسی وقت رکھی جا چکی تھی۔ ہندوستان میں جتنی مسجدیں آباد ہونی ہیں وہ تمام مسجدوں کی بنیاد آج کوئی نئی نہیں رکھی جا رہی ہے، بلکہ اس وقت رکھی جا چکی تھی۔ اب یہ دور رہا ہے کہ کبھی لوگ مندر بنا لیتے ہیں، کبھی شیولنگ بتانے لگتے ہیں، کبھی کچھ بتانے لگتے ہیں، یہ دور کی بات ہے، لیکن مسجد تو جب آباد ہے تو آباد ہے۔ تو ہمیں پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم بلا وجہ کو پروٹیسٹ کریں، بلا وجہ کو ہم روڈوں پر آ جائیں، بلا وجہ کو ہم حضرات محترم شانتی کو بھنگ کرنے کی کوشش کریں، آپسی بھائی چارگی کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں، شانتی بنائے رکھو، کیا ضرورت ہے؟ ہماری مسجدیں کل بھی آباد تھیں، آج بھی آباد ہیں، قیامت تک آباد رہیں گی، جب سے رب کی مشیت سے کعبے کی بنیاد کھدی، کعبے کی بنیاد کی مٹی کا ذرہ جس جگہ وہاں پر مسجد قائم ہو چکی ہے، اور مصطفیٰ کی حدیث کے مطابق تو تمام روئے زمین ہمارے لیے مسجد ہے، کہاں کہاں مندر بناؤ گے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شانتی کو بھنگ نہ کریں، آپس میں بھائی چارہ بنا کر رکھیں، پیار اور محبت سے رہیں۔ مسجدیں ہماری کل بھی آباد تھیں، آج بھی آباد ہیں، قیامت تک آباد رہیں گی، اس لیے کہ جب کعبے کی بنیاد کھدی تھی تو حضرت جبرائیل نے اس مٹی کو رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، مولا اس مٹی کا کیا ہوگا؟ تو رب نے فرمایا تھا جبرائیل اس مٹی کو آسمان کی طرف اڑا دو۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی مولا کیا ہوگا؟ کہا کہ اڑانا تمہارا کام ہے اور اسے اس کے مقصد تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت جبرائیل نے کعبے کی بنیاد کی مٹی کو آسمان کی طرف اڑایا، وہ مٹی تمام دنیا کے اندر چلی گئی، اور جہاں جہاں کعبے کی بنیاد کی مٹی کے ذرات گرے وہاں وہاں مسجدیں قائم ہو گئیں، اور قیامت تک وہ مسجدیں بن کر رہیں گی۔ تو ہماری کیا پاور ہے، ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم حکومت سے لڑیں، حکومت کے سامنے آئیں، حکومت کا حضرات محترم مقابلہ کریں، حکومت کی ہم ضد بن جائیں؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ رب ہے، جب چاہے گا اپنے گھر کو آباد کرا لے گا۔ جب مسجد کی بنیاد اس نے رکھوائی، اس کی مشیت ہوئی، جہاں جہاں کعبے کی بنیاد کے ذرات گرے وہاں وہاں مسجدیں قائم ہو گئیں، اور قیامت تک وہ عمارتی شکل میں بن کر رہیں گی۔ تو تمام ہی پیارے اسلامی بھائیوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ ہندوستان ہے، بھارت ہے ہمارا، پیار کا، محبت کا، پریم کا یہ ہمارا دیش ہے۔ آپس میں بھائی چارہ بنا کر رکھو، انتشار نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کو ٹارگیٹ نہ بناؤ، ان بہکانے والوں کے، بھڑکانے والوں کے کہنے میں نہ آؤ، بلکہ اپنے اپنے دھرم کے آدھار پر
اپنے اپنے دھرم کے انوسار اپنی زندگی بسر کرو۔ اس لیے ہمارا مذہب کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، ہم اپنے دین پر قائم ہیں، تم اپنے دین پر قائم رہو۔ تم سے کون زبردستی کرتا ہے کہ تم ہمارے مذہب میں آؤ؟ نہ تم ہم سے زبردستی کرو، نہ ہم تم سے زبردستی کر رہے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد جس دھرم پر چلے آ رہے ہیں ہم اس پر اپنی زندگی بسر کریں، تم اپنے دین کو اپنائے رہو۔ اگر رب کی مشیت ہوگی تو پریورتن کر سکتے ہو، اور رب کی مشیت نہ ہوئی تو ہم کتنی بھی کوشش کریں، کتنی بھی محنتیں کریں، بالکل تم اپنا دھرم پریورتن نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، یہ میرے رب نے قرآن میں فرما دیا۔ بہر کیف شانتی بنا کر رکھیے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔